السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب صدر اور محترم سامعین، میرے مقالے کا عنوان قرآن کی معاشی تعلیمات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو کاروبار زیست کو آگے بڑھانے کے لیے اس نے حصول رزق اور تلاش معاش کا جذبہ اس کی فطرت میں اس لیے داخل کر دیا کہ اسی پر اس کی آئندہ زندگی کا انحصار تھا۔ اس کے بغیر اس کی زندگی کا پہیہ آگے نہیں چل سکتا تھا۔ روزی کمانے کے لیے ایسے ذرائع جن سے زندگی کا تسلسل برقرار رہے معاش کہلاتا ہے۔ انسانی زندگی کے آغاز سے ہی انسانوں کی کاوشوں کا محور و مرکز خوراک، دوسرے لفظوں میں روٹی، کپڑا اور مکان کی طرف رہا ہے۔ انسانوں نے جو شعور کی آنکھ کھولی، ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے اس کے ذرائع مختلف ہوتے گئے۔ تاریخ کی روشنی میں یہ بات واضح ہے کہ انسانوں نے اپنا پیٹ بھرنے، رہنے سہنے، عیش و آرام اور تہذیب و تمدن کو فروغ دینے کے لیے بہت سے جتن کیے، اور یہ سفر کئی صدیوں پر محیط ہے۔ قدیم دور سے ہی انسان نے معاش کی فکر اس لیے کی کیونکہ اسے علم تھا کہ اس کے بغیر زندگی کا وجود ناممکن ہے، لیکن شروع میں اس کے حصول کے لیے کوئی خاص اصول متعین نہیں تھا۔ جائز و ناجائز اور حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں تھی۔ جس کے پاس طاقت ہوتی، وسائل رزق اسی کے قبضے میں ہوتے تھے۔ دین اسلام آیا تو اس نے اس موضوع پر خاص توجہ دی۔ اس نے حصول معاش کے لیے ایسے اصول اور ضابطے متعین کیے جن پر کاربند ہو کر انسانی معاشرے کا ہر طبقہ خوشحال زندگی گزار سکتا ہے۔ اس کے متعین کردہ نظام میں کسی قسم کی معاشی حق تلفی یا غیر منصفانہ معاشی نظام کا شائبہ تک نہیں۔ اس لیے اس نظام کے اصل شارع اور اس کا حقیقی منبع و ماخذ وہ ہستی ہے جس نے اس کو پیدا کیا اور اس دنیا کا نظام بنایا ہے۔ ایک مسلمان جب اس ضابطے سے ہٹ کر تلاش معاش کے لیے دوسرے نظاموں اور انسانوں کی تیار کردہ اصولوں کی طرف نظر ڈالے گا تو یقیناً اس میں نقص ہوگا اور وہ جادۂ اعتدال سے بھٹک جائے گا۔ قرآن نے واضح طور پر اس آیت میں اسی ضابطے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، طٰہٰ 124۔ یعنی جو میرے ذکر یعنی میرے بتائے ہوئے طریقے سے اعراض کرے گا اس کے لیے اس دنیا میں عرصہ حیات تنگ ہو جائے گا۔ محترم سامعین، ہمارے مقالے میں قرآن و حدیث میں معاشی تعلیمات کے جن نقطوں اور پہلوؤں کی نشاندہی کی گئی ہے، مثلاً جائز و ناجائز کے حدود، معاشی مساوات کے غیر فطری تخیل، کسب مال میں حرام و حلال و حرام کی امتیازات، کسب مال کے حرام طریقے، بخل اور دولت جمع کرنے کی ممانعت، پھر سے مال کی مذمت، فضول خرچی، دولت خرچ کرنے کے صحیح طریقے، انفاق کی اہمیت، لازمی زکوٰۃ کی شرح، مصارف زکوٰۃ، تقسیم میراث وغیرہ پر اجمالی بحث کی گئی ہے، اور بتایا گیا ہے کہ معاشرے میں اسلامی نظام معاش انصاف قائم کرنے کے لیے قانون اور ریاست کی مداخلت سے زیادہ افراد کی ذہنی و اخلاقی تربیت اور معاشرے کی اصلاح کے وسیلے کے ذریعے کام کرتا ہے، اور طبقاتی کشمکش پیدا کرنے کے بجائے اس کے اسباب کو ختم کر کے ان کے درمیان تعاون اور رفاقت کی روح پیدا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کا کوئی دوسرا معاشی نظام اسلام اور اخلاقی پہلوؤں کے وجود سے محروم ہے، اور اس میں معاشیت میں انصاف اور برابری کے پہلو دکھائی دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں معاش حاصل کرنے کا جو پہلا اصول لا تأکلوا أموالكم بينكم بالباطل میں بتایا ہے، اس کے لفظوں پر غور کرنے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ خیانت، بددیانتی، چوری، رشوت، غبن، ناپ میں کمی، دھوکہ دہی، سود، جوا، سٹہ اور احتکار جیسے ذرائع بندی حرام ہے۔ دوسرے نظاموں میں ان اخلاقی اور معاشی خرابیوں کی نشاندہی شاید ہی مل پائے۔ اس کے برخلاف قرآن حکم دیتا ہے کہ حلال طیب یعنی پاکیزہ رزق کھاؤ، یعنی وہ چیز جو بذات خود بھی حلال ہو اور اس کے حصول کے جو ذرائع اپنائے گئے ہیں وہ بھی حلال ہو۔ حدیث میں اس کے حلال کی بڑی فضیلت اور اس کے حرام کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ مقالے میں تلاش معاش کے سلسلے میں صحابہ کرام کے عمل اور حدیثوں میں اس جانب جو توجہ دلائی گئی ہے اس پر شرح و بسط سے گفتگو کی گئی ہے، اور آخر میں برادران وطن کے اثر سے موجودہ اسلامی معاشرے میں روزی کے حصول کے سلسلے میں جو غفلت ملتی جا رہی ہے اس کی نشاندہی کی گئی ہے، اور بتایا گیا ہے کہ اسلامی نظریہ معاش ہر اس طریقے پر قدم لگاتا ہے جو عام مفاد کے خلاف اور غیر منصفانہ نظام معاش کا علم بردار۔ شکریہ۔